وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن۔ امن هذا الذي هو جند لكم، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ، هو جند لكم جو تمہارا لشکر ہو، ينصركم من دون الرحمن جو مدد کرے تمہاری رحمان کے علاوہ۔ کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے رحمان کے علاوہ۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے بتائے ہوئے مقصد زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، نیک اعمال نہیں کر رہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑا سخت عذاب ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ سخت عذاب ہے، اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب دنیا میں آئے گا ایسے لوگوں پر، یا قیامت کے دن اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا ان لوگوں کو اللہ کے غضب سے۔ اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ان کی دنیا بھی اچھی گزرتی ہے، ان کی آخرت بھی اچھی گزرتی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی انعام ہے۔ تو پچھلے آیات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، کیا انہیں آسمان والے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسی ہوا بھیج دے جس ہوا کے اندر پتھر ہوں، پتھروں کی بارش ہو ان پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، اپنے نافرمانوں پر کوئی بھی عذاب بھیج سکتے ہیں۔ اور جو پچھلی قومیں تھیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے بڑے بڑے عذاب آئے، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کے عذابوں کا شکار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ جو قرآن کریم کے اولین مخاطب تھے، وہ یا ان کے بعد آنے والے لوگ، آج تک لوگ اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ کیا تمہارے کوئی ایسے دوست، احباب، ایسے ساتھی ہیں، کوئی ایسا لشکر ہے تمہارے ساتھ جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر ہمارا جتھا بڑا مضبوط ہے، ہم بہت زیادہ لوگ ہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے،
تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارا جتھا، تمہارا لشکر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا؟ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو پوری دنیا جو ہے وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، پوری دنیا مل کر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ اگر اللہ تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے اور اگر اللہ تم پر کوئی رحمت کرنا چاہے، پوری دنیا مل جائے کہ وہ تم پر اللہ کی رحمت نہ ہو، تو پوری دنیا مل کر اللہ کی رحمت کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں اشارہ کیا ہے کہ اگر تمہاری نافرمانی کے نتیجے میں، تمہاری غلط روش کے نتیجے میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، جس میں پچھلی آیات میں ذکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کون ہے بھلا تمہارا لشکر، تمہارے ساتھی، تمہارے قریبی، کون ہے تمہارا لشکر؟ ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کو چھوڑ کر تمہارا کون سا ساتھی ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ اگر رحمان تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ رحمان ہی، اللہ رب العالمین ہی تم پر عذاب بھیجنا چاہ رہا ہے، تو پھر بھلا کون ہے؟ تمہارے پاس کتنا بڑا لشکر کیوں نہ ہو، تمہارے کتنے بڑے حمایتی لوگ کیوں نہ ہوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ تمہارے فین کیوں نہ ہوں، تمہارے ساتھی کیوں نہ ہوں، جب اللہ کا عذاب آئے، اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے پھر تمہیں کون بچائے گا؟ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، سورہ فاطر آیت نمبر 2، جو بھی کھولنا چاہے اللہ لوگوں کے لیے کوئی بھی رحمت، فلا ممسک لها، تو اس رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل کر اگر اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اس رحمت کو روک نہیں سکتی۔ وما یمسک، اور اگر اللہ رحمت کو روک لیں، اللہ رحمت روکنا چاہیں، پوری دنیا مل کر اس رحمت کو اس انسان کے لیے کھول نہیں سکتی۔ فلا مرسل له من بعد، اگر اللہ کسی کا سانس بند کرنا چاہے، پوری دنیا مل جائے تو اس شخص کا سانس نہیں چلا سکتی۔ اگر اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہے، پوری دنیا اس شخص کو تباہ کرنا چاہے، اس شخص کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا اس کا نقصان نہیں کر سکتی۔ ایک اور آیت کریمہ میں اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے بیان کرتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ انعام آیت نمبر 17 میں بھی، سورہ یونس آیت نمبر 107 میں بھی۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ آپ کو چھونا چاہے، اگر اللہ آپ کو چھوئے بِضُرٍّ، تکلیف کے ساتھ، اگر اللہ آپ کو تکلیف دینا چاہے، اگر اللہ آپ پر کوئی مشکل بھیجنا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، اس مشکل کو کوئی کھول نہیں سکتا، کوئی دور نہیں کر سکتا مگر اللہ ہی۔ پوری دنیا مل کر آپ کو اس مشکل سے بچانا چاہے، پوری دنیا آپ کو اس مشکل سے بچا نہیں سکتی اگر اللہ آپ پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت بھیجنا چاہتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ چھوئے آپ کو بخیر، خیر کے ساتھ، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ ہر شے پر قادر ہے۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی شخص اللہ کے فضل کو ٹال نہیں سکتا۔ تو یہ حقیقت ہے۔ تو جب اللہ کا عذاب اگر آ جائے، اللہ ہی کسی کے مخالف ہو جائیں، کسی پر اللہ کا عذاب آ جائے، تو انسان کا جتنا مرضی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، کوئی لشکر اس کے رحمان کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر لوگ مگر دھوکے میں۔ کافر لوگ بہت بڑے دھوکے میں ہیں کہ اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہمارے ساتھ تو ساتھی بہت زیادہ ہیں، ہماری تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ ہمیشہ سے کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے، غلط لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ سے، تو وہ ہمیشہ اسی ذام میں رہتے ہیں کہ ہمارے تو ساتھی، ہمارے تو حمایتی بہت زیادہ ہیں۔ وہ ہمیشہ تانا دیتے ہیں نیک لوگوں کو، مسلمانوں کو، کہ تم تو ہو ہی تھوڑے سے، تم ہو کتنے، تمہاری تعداد کتنی ہے۔ ہمیشہ سے نیک لوگ کم رہے ہیں اور ہمیشہ سے غلط لوگ، کافر لوگ زیادہ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں اکثر لوگوں کی پیروی کریں تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ پتہ لگا زمین کے اکثر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور اگر ہم اکثر لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو وہ ہمیں اکثر لوگ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ،
اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں. تو اکثر لوگ غلطی پر ہوتے ہیں، کفر و شرک پر ہوتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اکثریت پر کوئی ناز نہ کرے اللہ کے بالمقابل. اگر اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو اللہ تھوڑے لوگوں کو جو نیک ہوں گے ان کو اللہ بچا لیں گے، اور جو اکثر لوگ ہوں گے چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہوں، اگر اللہ ان کو تباہ و برباد کرنا چاہے تو وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. نہیں ہے کافر مگر واضح دھوکے میں. کافر دھوکے میں ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، اگر ہم پر عذاب بھی آیا تو ہم بچ جائیں گے. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے جو کافروں کو ان کا نفس دے رہا ہے. جو شیطان کافروں کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے، ان امسک رزقا، اگر وہ روک لے، اگر اللہ روک لے رزقہ، اپنا رزق. کہ دنیا کے اندر تم پر ساری نعمتیں بھی اللہ ہی کرتا ہے، تمہارے کفر و شرک کے باوجود، تمہاری اللہ کی سری نافرمانی کے باوجود تم پر سارے نعمت اللہ کرتا ہے. تمہیں رزق بھی اللہ دیتا ہے، تمہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، تمہیں دیگر انعامات تم پر اللہ وحدہ لا شریک کرتا ہے، تمہیں رزق بھی اللہ رب العالمین ہی دیتا ہے. اگر تمہاری ان نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارا رزق ہی روک لے، اللہ آسمان سے بارش ہی نہ بھیجے، اللہ زمین کو حکم دے زمین اپنا اناج ہی نہ اگائے، انسان کو رزق ہی نہ مل سکے، انسان کا رزق ہی ختم ہو جائے، اگر اللہ تمہارا رزق روک لے ناراض ہو کر، تم اللہ کے نافرمان ہو، تو پھر بتاؤ کہ تمہیں پھر رزق کون دے گا اللہ کے علاوہ؟ کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی رزق نہیں دے سکتا. بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ لجو مگن ہیں وہ لوگ، فی عتو سرکشی میں، و نفور اور بھاگنے میں، نفرت میں یا بھاگنے میں. لجو کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوئی شخص کسی چیز کی گہرائی میں جا کر پھنس جائے. لام جیم جیم. قرآن کریم میں بحر اللجین او کا ظلمات فی بحر اللجین، اندھیروں کی طرح، فی بحر اللجین، ایک ایسے سمندر میں جو لجی ہے. لجی سے کیا مراد ہے؟ جو گہرا سمندر ہے. تو لجو کا مطلب عربی زبان میں ایک بندہ کسی چیز کی گہرائی کے اندر چلا جائے، کسی چیز کی گہرائی کے اندر جا کے پھنس جائے. تو کافر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مسلسل وہ مبتلا ہیں کس میں؟ فی عتو، سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، بھاگنے میں وہ لگے ہوئے ہیں. وہ اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کی باتوں سے وہ سرکشی میں مبتلا ہیں. وہ اللہ کی باتیں نہیں ماننا چاہتے، اللہ کے احکامات نہیں ماننا چاہتے، اللہ کے رسول کے احکامات نہیں ماننا چاہتے. وہ اپنی سرکشی میں اور اپنی نفرت میں مگن ہیں، وہ کوئی اور چیز نہیں سوچتی. حالانکہ انہیں تمام انعام کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، انہیں رزق دینے والا بھی ان کی تمام سرکشی کے باوجود اللہ رب العالمین ہی ہے. اگر اللہ رب العالمین ہی غصے میں آ کر ان سے اپنا رزق روک لے، اگر اللہ رب العالمین غصے میں آ کر انہیں زمین میں دھنسا دے، اگر اللہ رب العالمین غصے میں آ کر ان پر پتھروں کی بارش کر دے، انہیں کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کی سرکشی اور کفر کے باوجود تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم، کیا بس جو شخص چل رہا ہے مکبن، اوندھے منہ، علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، ام من یمشی سویا، یا وہ شخص جو چل رہا ہے سویا، سیدھا، علی صراط مستقیم، سیدھے رستے پر. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں اور مثال کے ذریعے یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو الٹے چل رہے ہیں، غلط چیز پر چل رہے ہیں. اللہ نے جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا تھا وہ اس مقصد پر عمل پیرا نہیں ہے. انہیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے،
انہیں اس دنیا کے اندر اللہ نے بنایا ہے، اس دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے، ان لوگوں کو تمام قسم کی صلاحیتیں اللہ دینے والے ہیں، ان پر ہر قسم کا انعام کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، انہیں ان پر ہر قسم کا رزق کرنے والے اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو پھر وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کیوں نہیں مانتے؟ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا زندگی کا مقصد جو ہے نیک اعمال کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ گویا کہ وہ الٹے چل رہے ہیں، وہ سیدھے نہیں چل رہے، وہ الٹے رستے پر چل رہے ہیں۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص پاؤں کے بل چلنے کی بجائے ایک شخص منہ کے بل چل رہا ہے۔ اللہ نے منہ کو چلنے کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے منہ کو بنایا ہے کہ انسان کا منہ اوپر ہو، سر اوپر ہو اور انسان کے پاؤں نیچے ہوں۔ چلنے کا صحیح طریقہ کار یہ ہے، لیکن ایک شخص صحیح طریقہ کار کو بھول گیا ہے، وہ صحیح طریقہ کار کی بجائے الٹا چل رہا ہے اور الٹے چلنے پر فخر بھی کر رہا ہے۔ دیکھو جی، اور بہت سارے لوگ بھی چل رہے ہیں، زیادہ لوگ یہی کام کر رہے ہیں، میں غلط تو نہیں ہوں، میرے تو بڑے ساتھی ہیں، اس کو بتایا جائے کہ تم غلطی کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں میں تو غلطی نہیں کر رہا، غلطی پر تو تم لوگ ہو، تم تو تھوڑے سے ہو۔ دنیا کا فائدہ کماؤ، دنیا کی فوری جو عیش و عشرت ہے وہ کر لو، تم کس آخرت کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو پتہ نہیں آنی بھی ہے کہ نہیں آنی، شیطان کے پیچھے لگ کر۔ تو یہ شخص اپنا سیدھا رستہ بھولا ہوا ہے۔ جو شخص اپنا سیدھا رستہ بھولا ہوا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے زندگی کا مقصد مقرر کیا، اللہ کے احکامات ماننا، اللہ کی باتیں ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلنا، جو شخص اس رستے کو بھولا ہوا ہے اور دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، تو سمجھیے اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ جب زمین پہ چلتا ہے تو وہ سیدھا نہیں چلتا، وہ چہرے کے بل چلتا ہے۔ اللہ نے چہرے کو چلنے کے لیے نہیں بنایا، لیکن وہ چہرے کے بل چل رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے چہرے کو چلنے کے لیے نہیں بنایا، اسی طرح اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم دنیا میں مگن ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے ہمیں نہیں بھیجا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، ہم دنیا اور دنیا داری میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کے انعامات کا۔ جب ہم یہ کام نہیں کرتے تو گویا کہ ہم زمین پر جس طرح اللہ نے چلنے کا طریقہ بنایا ہے، ہم اس طرح نہیں چلنا چاہتے، ہم منہ کے بل چلنا چاہتے ہیں، اور ہم منہ کے بل چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا بس جو شخص چل رہا ہے اوندھے منہ علی وجہی، اپنے چہرے کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن، یا وہ شخص یمشی، جو چلتا ہے سویًا، سیدھا، پاؤں کے بل، علی صراط مستقیم، وہ سیدھے رستے پر بھی ہے، وہ سیدھا بھی ہے، اس کا رخ بھی سیدھا ہے، وہ پاؤں کے بل ہے اور وہ جا بھی سیدھے رستے پر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص ہے جو ہے بھی منہ کے بل اور جا بھی غلط رستے پر رہا ہے۔ تو اب بتاؤ کہ کون شخص صحیح ہے، کون شخص عقل مند ہے؟ ہر بندہ کہے گا جو سیدھے رستے پر، جو پاؤں کے بل چل رہا ہے، سیدھے رستے پر چل رہا ہے، وہ صحیح ہے۔ تو جب وہ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، جو اس کام کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اپنا زندگی کا مقصد مد نظر رکھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات ماننا، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے اس کتاب کے مطابق جو بندہ عمل کرتا ہے، جس طرح ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو جو اچھا عمل کر رہا ہے وہی سیدھے رستے پر چل رہا ہے، وہی سیدھا ہے، پاؤں کے بل چل رہا ہے، سیدھے رستے پر چل رہا ہے۔ اور جو اس مقصد کو بھولا ہوا ہے تو ہمیں وہ ٹانگوں پر نظر آ رہا ہے، ٹانگوں پر چلتا ہوا، ادھر حقیقت ٹانگوں پر نہیں چل رہا، ادھر حقیقت اپنے چہرے کے بل چل رہا ہے۔ غلط رستے پر چلنے والا ایسے جیسے چہرے کے بل چل رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہوگی۔ جو بندہ دنیا میں غلط رستے پر چل رہا ہے گویا کہ وہ چہرے کے بل چل رہا ہے، جو بندہ سیدھا دنیا میں سیدھے رستے پر چل رہا ہے گویا کہ وہ ٹانگوں کے بل چل رہا ہے، اور قیامت کے دن یہی کیفیت ہوگی۔ قیامت کے دن دنیا میں غلط رستے پر چلنے والے، اپنا زندگی کا مقصد بھولنے والے، قیامت کے دن باقاعدہ چہرے کے بل چلیں گے۔ دنیا میں اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا کے اندر جو سیدھے رستے پر نہیں چل رہا، ہمیں تو ٹانگوں پہ چلتا نظر آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے وہ چہرے کے بل چل رہا ہے۔ اللہ ہمیں مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن باقاعدہ اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ قیامت کے دن سارے کفار، سارے غلط لوگ جو ہیں وہ اللہ ان کو چہرے کے بل گھسیٹیں گے اور چہرے کے بل چلائیں گے، اور وہ چہرے کے بل چلیں گے، اور چہرے کے بل چل کر جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ اور جو سیدھا رستے پر چلنے والے ہیں قیامت کے دن وہ ٹانگوں پر چلیں گے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا جہنم میں انہیں بھی اور گمراہوں کو بھی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو شخص دنیا کے اندر اپنے مقصد زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، جو اللہ نے زندگی کا مقصد مقرر کیا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، اللہ کے لیے وقت نہیں نکال رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، تو گویا کہ اس شخص کی مثال ایسے ہے جیسے وہ الٹا چل رہا ہے، چہرے کے بل چل رہا ہے۔ اور جو شخص سیدھا چل رہا ہے، سیدھے راستے پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، قرآن کے مطابق، گویا کہ یہ شخص سیدھا چل رہا ہے، ٹانگوں کے بل اور سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ اور میں نے ذکر کیا کہ یہ تو مثال ہے دنیا کے اندر، لیکن قیامت کے دن اس کا عملی مظاہرہ ہوگا۔ قیامت کے دن گویا کہ کافر لوگوں کو چہرے کے بل چلایا جائے گا، جہنم میں جانے سے پہلے بھی اور جہنم میں بھی۔ جہنم میں بھی وہ چہرے کے بل چلیں گے، چہرے کے بل گھسیٹے جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا گمراہ لوگوں کے لیے، اور گمراہ لوگوں سے کہا جائے گا کہاں ہیں آج وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، هل ينصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، او ينتصرون، یا کیا وہ اپنی مدد خود کر سکیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس اوندھے منہ کر دیا جائے گا جہنم میں انہیں بھی، والغاوون، اور گمراہوں کو بھی۔ کُبْكِبُوا مطلب اوندھے منہ کر دیا جائے گا، یہ وہی مکبن جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی فَكُبْكِبُوا، اوندھے منہ کر دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو، ابلیس کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ابلیس بھی اور ابلیس کے سارے ساتھی بھی اوندھے منہ ہوں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ کہیں گے اور وہ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے جہنم میں، وہ کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان كنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم واضح گمراہی میں تھے۔ جو دنیا کے اندر گمراہی میں رہا، جو دنیا کے اندر کفر و شرک میں مبتلا رہا، تو دنیا کے اندر اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اوندھے منہ چل رہا ہے، اور قیامت کے دن باقاعدہ ایسے لوگوں کو اوندھے منہ چلایا جائے گا اور ایسے لوگوں کو اوندھے منہ گھسیٹا جائے گا۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، سورہ قمر آیت نمبر 48، کہ قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا آگ میں انہیں اپنے چہروں کے بل، قیامت کے دن یہ چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ ذوقوا مس سقر، اور ان سے کہا جائے گا اب چکھو سقر، یعنی جہنم کا ایک نام سقر ہے، اب چکھو سقر کا مزہ، جہنم کا مزہ چکھو۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ چہرے کے بل کیسے چلیں گے یہ لوگ؟ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ الذین یحشرون علی وجوہہم کیف یحشرون، جن لوگوں کو قیامت کے دن چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا، کہ قیامت کے دن چہرے کے بل چل رہے ہوں گے، کیف یحشرون، کیسے یہ چہرے کے بل اکٹھے ہوں گے، یہ کیسے چہرے کے بل چلیں گے؟ انسان چہرے کے بل تو نہیں چلتا، انسان تو پاؤں کے بل چلتا ہے، تو جنہیں قیامت کے دن چہرے کے بل اکٹھا کیا جائے گا، کیسے وہ چہرے کے بل اکٹھے ہوں گے اور کیسے چہرے کے بل چلیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الذی امشاہم علی ارجلہم، وہ اللہ جس نے انہیں دنیا میں پاؤں کے بل چلایا ہے، قادر، وہ اس پر بھی قادر ہے ان یحشرہم علی وجوہہم، کہ وہ انہیں چہرے کے بل اکٹھا کر دے قیامت کے دن۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی یہ بات بالکل سچی ہے، اور بالکل ایسا ہوگا۔ جو اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو پاؤں پر چلا سکتا ہے، وہ آخرت میں لوگوں کو چہرے کے بل کیوں نہیں چلا سکتا؟ بالکل چلا سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر مثال ہے ان لوگوں کی کہ گویا کہ یہ چہرے کے بل چل رہے ہیں، اور مسلمان لوگ جو ہیں جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، گویا کہ پاؤں کے بل چل رہے ہیں۔ دنیا کے اندر تو ایک مثال ہے، لیکن آخرت میں اس کا عملی مظاہرہ ہوگا، جہنم سے پہلے بھی اور جہنم میں ہوگا۔ فرمایا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہہ دیجئے وہ ہے وہ ذات، یعنی وہ سمراد وہ اللہ ہے، وہ انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے لیے خلق بھی آتا ہے، انشأ بھی آتا ہے، تو انشأکم سے مراد پہلی دفعہ پیدا کرنا، کھلانا نہیں، وہ نشر ہوتا ہے،
یا وہ آگے آ رہا ہے ذرأکم کھلانا، تو نشر کا مطلب کھلانا ہوتا ہے، انشأ پیدا کرنا. کہہ دیجئے وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہی تمہارا خالق ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، وجعل لکم السمع اور بنایا تمہارے لیے السمع کانوں کو، والابصار اور آنکھوں کو، والافئدہ اور دلوں کو. اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بھی بنائے. یہ اعضاء بھی ہیں اور دیگر اعضاء بھی ہیں انسان کے، یہ اہم ترین اعضاء ہیں، ان کا بطور خاص ذکر کیا. اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا اور اللہ نے تمہارے اعضاء بھی بنائے، خاص طور پہ تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. کان اللہ نے اس لیے بنائے کہ انسان کانوں سے سن سکے اللہ کی بات، قرآن کی بات، نبی کی بات، ہدایت کی بات سنے، اللہ کی نافرمانی نہ سنے، گانے نہ سنے، اللہ کی بات سنے. آنکھیں بنائی کہ انسان حق کو دیکھ سکے، انسان حق بات کا جائزہ لے سکے، انسان جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے، آنکھوں سے دیکھے اور غور کرے. والافئدہ اور دل بھی اللہ نے بنایا، اس لیے اللہ نے دل بنایا کہ انسان دل سے غور کرے کیا حق ہے کیا باطل ہے. اللہ نے انسان کو دل دیا ہے، عقل دی ہے، عقل و شعور دیا ہے کہ انسان حق باطل کی تمیز کر سکے. اللہ فرماتے ہیں تم غور کیوں نہیں کرتے، تم سنتے کیوں نہیں ہو، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے. تو اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. قلیل اما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو. تمہیں اللہ نے پیدا بھی کیا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، انسان بنایا. اللہ چاہتا تو تمہیں انسان کے علاوہ کچھ اور بنا دیتا. تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تم انسان ہو، تم جانوروں سے بہت افضل ہو، اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، بڑی تمہیں تکریم بخشی ہے، تو تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا شکر کیا ہے کہ تم اللہ کی باتیں مانو، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو. اور اللہ نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے ہیں، تم ان کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے. ان کا شکریہ کیا ہے؟ انسان ان اعضاء کو اللہ کے مطابق استعمال کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرے. اللہ نے جو کان، آنکھیں اور دل دیے ہیں، اللہ نے قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کرنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یہ کان، آنکھیں اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. میں نے تمہیں یہ اعضاء دیے تھے، تمہیں میں نے نعمتیں دی تھی، تم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ میں نے تمہیں انسان بنایا تھا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تم تو بڑا تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، ذرأکم پھیلایا اس نے تمہیں، فی الارض زمین میں. اللہ نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، اللہ نے تمہیں زمین میں پیدا بھی کیا، تمہارے بہترین اعضاء بھی بنائے، اور پھر اللہ نے تمہیں زمین کے اندر پھیلا دیا، کسی کو مشرق میں، کسی کو مغرب میں، کسی کو عرب میں، کسی کو عجم میں، کسی کو ایشیا میں، کسی کو امریکہ میں، کسی کو یورپ میں، کسی کو افریقہ میں، کسی کی کوئی زبان، کسی کی کوئی زبان، کسی کا کوئی رنگ، کسی کا کوئی رنگ. اللہ رب العالمین نے یہ جو مختلف رنگوں کی دنیا ہے، رنگ برنگی دنیا، اس کے اندر اللہ نے لوگوں کو جیسے اللہ کی مشیت ہوئی، جیسے اللہ نے چاہا، اللہ نے لوگوں کو پھیلا دیا. لیکن اب پھیلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوگ دنیا کے اندر، اتنی بڑی دنیا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اب اتنی بڑی دنیا کے اندر اللہ نے لوگوں کو پھیلا دیے ہیں اور لوگوں کے رنگ، نسل اور قبائل اور یہ زبانیں اور یہ چیزیں مختلف کر دی ہیں. اب اللہ ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی طرف ہی تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. اللہ نے ایک دفعہ پھیلا دیے ہے زمین کے اندر، لیکن اب سب کو اللہ اکٹھا بھی کر لیں گے. ایک ہی میدان میں سب کھڑے ہوں گے، اللہ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اپنے حساب کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے. سب کو اللہ اکٹھا کر لیں گے، ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، کوئی ایک بچہ بھی نہیں. ہر ایک اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کے حضور اکٹھا ہوگا، اللہ کے حضور دوڑ کر آئے گا. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے بڑی تیزی سے نکلیں گے اور تیزی سے اللہ کی طرف دوڑیں گے. ایک بلانے والا بلائے گا، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، ذرا غور سے سنو، اس دن ایک ندا لگانے والا ندا لگائے گا قریب سے،
ہر بندے کو لگے گا جیسے میرے بالکل کان کے پاس سے کسی نے ندا لگائی ہے. ہر بندے کو یہ ندا اپنے پاس سنائی دے گی اور ہر بندہ اس ندا کی طرف دوڑ لگا دے گا. مہطعین الی الداع، اللہ فرماتے ہیں سورہ قمر میں، وہ پکارنے والے کی طرف سب سر پٹ دوڑیں گے. یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے. تو سب اللہ کے حضور ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے. اللہ نے پھیلا دیا ہے ایک دفعہ، لیکن پھیلانے کے بعد اللہ نے اکٹھا کر دینا ہے. اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے مگر وہ آئے گی رحمان کے پاس عبدا، بندہ بن کر. لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اللہ نے انہیں گن رکھا ہے. وکلهم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور اس تمام کے تمام لوگ اللہ کے پاس اکیلے اکیلے آئیں گے، سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں فلم نغادر منهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب اکٹھے ہوں گے. دنیا کے اندر انسان اللہ کے بتائے ہوئے جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے نہ گزارے، انسان کو اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہونا ہے اور انسان کو اپنے اچھے اور برے ہر کام کا حساب دینا. انسان نے کوئی اچھا عمل چھوٹا ہے یا بڑا انسان نے کیا ہے، کہ برا عمل چھوٹا ہے یا بڑا، ہر چیز انسان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا، خیر کا عمل کیا ہوگا، وہ دیکھ لے گا اسے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا. اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس دن اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا. اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو کہ وہ ڈر ڈر کر اپنے اعمال نامے کو دیکھ رہے ہوں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اس اعمال نامے میں جو کچھ ہوگا وہ دیکھ کر ڈر رہے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ کہیں گے اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی اس نے چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی اس نے بڑا عمل چھوڑا ہے، ہر عمل کو یہ شمار کر لیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے ہیں جو انہوں نے عمل کیا ہوگا، جو بھی عمل بڑا ہو یا چھوٹا، اچھا ہو یا برا، وہ وہاں حاضر پائیں گے، اپنے سامنے پائیں گے. انسان کو ایک ایک لمحہ یاد آ جائے گا. دنیا میں ہمیں آج پرانی زندگی بھول جاتی ہے، لمبی زندگی ہم گزار چکے ہیں، پتہ نہیں کتنی گناہوں سے ہٹی ہوئی ہے، اللہ معاف کرے. ہمیں بھول جاتا ہے دنیا کے اندر. قیامت کے دن انسان کو ایک ایک لمحہ ایک ایک غلطی اپنی یاد آئے گی، انسان کو یاد دلائی جائے گی اور انسان کو یاد آئے گی اور انسان افسوس کرے گا اس وقت، کاش کہ میں دنیا کے اندر توبہ کر لیتا، اپنی اصلاح کر لیتا. آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کوئی کسی ایک کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. یہ سورت کا موضوع ہی یہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے، اسی لیے اس سورت کو ہر روز رات کو پڑھنے کا حکم ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ انسان نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اگر کوئی شخص اپنے مقصد زندگی کو یاد رکھے ہوئے ہے تو وہ مزید اصلاح کرے اپنی. اگر کوئی شخص بھولا ہوا ہے اپنے زندگی کے مقصد کو تو اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.